راجنپور اور اس کی تحصیل جامپور کے درمیان ایک چھوٹے سے قصبے میں ایک لڑکی پیدا ہوئی۔ یہ وہ علاقے ہیں جہاں پر سہولیات کے فقدان کا یہ عالم ہے کہ صاف پانی ملنا تو درکنار، ان جوہڑوں سے پانی پینا نصیب ہوتا ہے کہ جہاں پر انسان اور جانور ایک ہی تالاب سے سیراب ہو کر اپنی محرومیوں کو برسوں سے اپنے حلق تلق اتارنے پر مجبور ہیں۔ زندہ رہنے کے لیے پانی جیسی اہم ترین چیز کی دستیابی کا یہ عالم ہے تو باقی سہولیات کا اندازہ آپ خود بہتر کر سکتے ہیں۔ اب یہاں اس ماحول میں رہتے ہوئے گھر بیٹھے وہ لڑکی جب بڑی ہوئی تو اپنے اور اپنے خاندان کے لیے وسیلہ روزگار بننے کا عزم دل میں رکھتی ہے۔ ایسے علاقے جہاں پر عورت کا گھر سے باہر نکلنا برا سمجھا جاتا ہو، چھوٹی چھوٹی بات پر غیرت کے نام پر قتل عام کیے جاتے ہوں، ایسی گھٹن زدہ فضا میں ایک عورت کو فائنینشلی آزاد ہونا کوئی عام بات نہیں ہو سکتی۔ اس لڑکی کا تعلق مڈل کلاس فیملی سے ہونے کی وجہ سے بنیادی تعلیم تو جیسے تیسے حاصل کر لی، اب آگے بند گلی سے دکھائی دیتی تھی۔ ہمارے جیسے ملک میں ایک غریب آدمی کے لیے ترقی کرنا انتہائی مشکل اور صبر آزما کام ہوتا ہے۔ اللہ اللہ کر کے جیسے تیسے تعلیم تو حاصل کر لی، لیکن آگے پھر سے کوئی راستہ نظر نہیں آتا تھا۔ دوستو، سب بہن بھائیوں میں بڑی ہونے کی وجہ سے اس لڑکی نے خود پر ذمہ داریاں محسوس کی، لیکن کوئی امید پھر بھی نظر نہیں آتی تھی۔ یہ لڑکی چاہتی تھی کہ اپنے بہن بھائیوں اور اپنے والدین کا سہارا بنے، لیکن اس کے سامنے کوئی راستہ نہیں تھا۔ لیکن یہ بات بھی سچ ہے کہ جہاں چاہ ہوتی ہے وہاں راہ ضرور ہوتی ہے۔ اسی تگ و دو میں اس باہمت لڑکی کو SCBT کے کورس کا پتہ چلا اور اس نے جیسے تیسے ایڈمیشن بھی لے لیا۔ مگر SCBT کورس ختم ہونے کے شروع کے دنوں میں بھی اس لڑکی کی مشکلات ختم نہیں ہو پا رہی تھی، لیکن یہ لڑکی استاد کی سکھائی گئی اسکل پر آنکھیں بند کر کے دیوانہ وار محنت کیے جا رہی تھی۔ اس پرعزم لڑکی کی مشکلات کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیے کہ سائٹ سٹارٹ کرنے کے بعد اس کو ہوسٹنگ بھی اتار لینی پڑی، لیکن یہ محنت کیے جا رہی، لیکن اب وقت کی سوئی بدلی اور اللہ پاک نے اس کی محنت کا پھل دینا شروع کر دیا۔ ادھار ہوسٹنگ لے کر ویب سائٹ چلانے والی وہ لڑکی آج الحمدللہ اس قابل ہو گئی ہے کہ باعزت طور پر اپنے ہی علاقے میں اپنے ہی گھر بیٹھے پاکستان کے 90% لوگوں سے زیادہ رزق حلال کما رہی ہے۔ اس لڑکی کا شمار SCBT ننجاز میں کیا جاتا ہے اور اس SCBT ننجا کا نام مہرش علی ہے۔ اب یہاں اس بات پر نہ تو کوئی رشتہ دار اعتراض کر سکتا ہے، نہ ہی کوئی ایرا گیرا اٹھ کر انگلی اٹھا سکتا ہے، اور نہ ہی اس کو باہر جا کر جاب کرنا پڑتی ہے۔ ناظرین، یہاں جو بات قابل فہم ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ نے پختہ ذہن بنا لیا اور آپ کو سکھانے والا رائٹ پرسن ہو تو آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ جی ہاں، کچھ بھی کر سکتے ہیں۔